ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ جب کسی کا نام رکھا جائے تو کیا اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں بعض ناموں کے ساتھ ضروری ہے، بعض کے ساتھ نہیں ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں اس میں مختلف اقسام میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تو اللہ کے ذاتی نام ہیں، جیسے اللہ، لفظ اللہ ہی اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ تو کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، عبداللہ نام ہو سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کی نظر میں پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، تو عبد کے ساتھ رکھا جائے تو بہت اچھا ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ اسی طرح الرحمن بھی کسی اور کے لیے نہیں رکھا جا سکتا، عبد کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جو خود قرآن کریم میں یا حدیث میں یا امت کے تعامل میں اللہ کے علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رؤوف اور رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ مسلمانوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے ناموں میں ہمیں ملتا ہے، حکیم ابن حزام صحابی کا نام ہے، نافع اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے، اور صحابہ اور تابعین کے ناموں میں بھی ہمیں نافع نام ملتا ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو قرآن میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال ہوئے ہیں یا حدیث میں استعمال ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور کے پاس آئے، ان کی کنیت تھی ابو الحکم۔ حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، اور الحکم یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا نام حکم، ابو الحکم تمہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں جب کسی مسئلے پہ جھگڑا اور اختلاف ہو جائے اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو وہ مسئلہ حل کر کے دے دیتا ہوں، اس وجہ سے مجھے ابو الحکم کہا جاتا ہے، یعنی فیصلہ کرنے والے کا باپ یا فیصلہ کرنے والا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الحکم هو اللہ وإلیہ الحکم، کہ حکم تو اللہ کی ذات ہے اور اسی کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے بتایا میرے بیٹے کا نام شریح ہے، تو آپ نے فرمایا آج سے آپ کی کنیت ابو شریح ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی نام ایسا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کہ اس نام کی صفت اور اس نام کے مفہوم اور میننگ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی کا وہ نام رکھ رہے ہیں، تو پھر وہ نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صفت آپ کے پیش نظر نہیں ہے، آپ ویسے ہی وہ نام برکت کے لیے رکھ رہے ہیں، اس صفت کے پیش نظر نہیں رکھ رہے، اور وہ نام ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ذاتی ناموں میں سے ہے یا ان ناموں میں سے ہے جس کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ مثال کے طور پر رزاق، غفار، خالق، قدوس، اس طرح کے جو اسماء حسنہ ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، تو پھر ان اسماء حسنہ کو بغیر عبد کے اضافے کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نام رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے رؤوف کسی کا نام رکھا جا سکتا ہے، رحیم نام رکھا جا سکتا ہے، رشید نام رکھا جا سکتا ہے، نافع نام رکھا جا سکتا ہے، اس طرح کے جو اسماء حسنہ ہیں۔ تو اس میں تین چیزوں کو دیکھا جائے گا، ایک یہ کہ قرآن میں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال ہوا ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، حدیث میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال ہوا ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کا تعلق عرف اور تعامل امت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں جس کو امت میں علماء کے سامنے رکھا گیا، امت کے سامنے رکھا گیا، لوگوں نے نام رکھے، کسی نے منع نہیں کیا، اور عرف میں جب وہ نام لیا جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، بلکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کسی انسان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کا نام رکھا جائے تو ایسے ناموں کو بھی بغیر عبد کے اضافے کے رکھنا ٹھیک ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یار یہ نام قرآن میں تو نہیں استعمال ہوا، حدیث میں استعمال نہیں ہوا، لیکن پتہ نہیں یہ ان اسماء میں سے ہے یا نہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یا ان میں سے نہیں ہے، یہ کنفرم اس کو نہیں ہو رہا۔ تو ایسی صورت میں بھی بہتر پھر یہی ہے کہ اس کے ساتھ آپ عبد کا اضافہ کر کے ہی وہ نام رکھیں، بغیر عبد کے اضافے کے وہ نام نہ رکھیں، اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ یا اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھا جائے تو اس کے ساتھ عبد کا اضافہ ہو۔ جہاں پر یہ عبد کے اضافے
کہ بغیر نام رکھنے کی گنجائش ہے تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. اگر کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی, کنفیوژن ہے, تو پھر اس کو عبد کے اضافے کے ساتھ وہ نام رکھنا چاہیے. تو یہ کچھ تفصیل ہے جو سامنے رہے اور پھر نام کا انتخاب کیا جائے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی.